نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الانفال کی تفسیر جاری ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے اور آیت مبارکہ 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے جنگ بدر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کے 2 آداب تعلیم فرمائے۔ وہ 2 آداب کون سے ہیں؟ پہلا ادب جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ ابتداً مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو جائے تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور بزدلی نہ دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو یہ پہلا ادب بیان ہوا کہ جنگ میں ثابت قدم رہو۔ جب تم پر جنگ مسلط ہو جائے تو اب ثابت قدمی کا مظاہرہ تمہیں کرنا ہوگا، بزدلی تم نہ دکھاؤ۔ دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا۔ دوران جنگ دل میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور زبان پہ رب تبارک و تعالی کا ذکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن سے مقابلہ کرتے تو یوں آپ دعا مانگتے کہ اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے وہ جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہی ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ دوران جنگ زیادہ تر ذکر جو ہے وہ زبان سے ہوگا، اور کہ دل عام طور پر سامنے والے سے مقابلے میں وہ مشغول ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا ادب جو ہے جنگ کا بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ لڑائی کے دوران جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر وہ کرتا جائے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم یہ تو ہمیشہ کے لیے، اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات میں، خصوصاً جہاد اور دشمن سے مقابلے کے وقت، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور باہمی اختلافات سے بچیں، جیسا کہ احد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی، کیونکہ باہمی تنازع ضعف اور کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے، لیکن عمومی حالات میں بھی جو ہے مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق اور اتحاد کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد یہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کرے نا، تو دوسرے ملک کے مسلمان اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہونے کے بجائے وہ بھی کافروں کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ ہمارے آپس میں ہماری بہنوں کے کیا تعلقات ہیں، اس پر ہی ہم غور کر لیں کیسے تعلقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں آپس میں محبت، حسن سلوک کی جو عادت ہے ہمیں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت کریمہ ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب، یہ قریش آ گئے، تکبر اور غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اب اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پیئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کے ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مومنین کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں نا، اور سمجھ لیں کہ فخر، یہ جو غرور ہے نا، یہ جو تکبر کا ہے انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ان کا کیا حال ہوا اس پر ہم غور کر لیں۔ ابو جہل کی سرکردگی میں ابو سفیان کی قافلے کی مدد کے لیے نکلے تو مقام جوفہ پر ابو جہل کو کیا اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت پہنچ گیا، جنگ کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل مغرور تھا، جواب دیا ہم میدان میں اتر چکے ہیں، بدر میں پہنچ کر مسلمانوں کا صفایا کریں گے۔ کفار کے اس تکبر اور غرور کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے
کہ وہ اپنے گھروں سے اکڑتے نکلے، متکبر نکلے، مغرور ہو کر نکلے. مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ابو جہل کی طرح تکبر اور غرور مت کرنا. تم نے کفار کا حشر تو دیکھا ہے نا، اس کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے. فاحشہ خواتین جو ناچنے گانے کے لیے ساتھ لائے تھے وہ ان پر رونے لگی. ایمانداروں، تم ان سے عبرت حاصل کرو. متکبروں کا کیا حشر ہوا، خدا اور رسول کے باغیوں کا انجام کیا ہوا. آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے تکبر، فخر، غرور تباہی کا سبب بنتے ہیں. ہر کام میں اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں. ریاکاری، بغاوت، سرکشی، تکبر اسلام دشمن عادات ہیں، ان سے بچا جائے. رب تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 48 ہے، فرمایا کہ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک تمہارا مددگار ہوں. پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے. اور شیطان اس نے کیا کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں. آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا. اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یوں ہے کہ شیطان نے کفار کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی، اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی. اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور ان قبیلہ بنی بکر کے درمیان دشمنی ہے. ممکن تھا کہ وہ خیال کر کے واپسی کا ارادہ کرتے، اور یہ شیطان کو منظور نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا، اس نے یہ دھوکہ کیا کہ وہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے وہ آ ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا. جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آرا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. ابلیس ہاتھ چھڑا کر اپنے گروہ کے ساتھ بھاگا. حارث جو تھا وہ پکارتا گیا سراقہ سراقہ، تم نے تو ہماری ضمانت لی تھی، اب کہاں جاتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبکدوش ہوتا ہوں. تو اس پر حارث بن ہشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، کیا تو اس حالت میں ہمیں رسوا کرے گا؟ کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے. جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہماری شکست اور ہزیمت کی وجہ سراقہ بنا ہے. سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی. تو قریش نے کہا تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا، اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ
جو ہے شیطان تھا۔ تو اسی واقعے کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شیطان کی جو اسلام دشمنی اور کفر دوستی کا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پورا واقعہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں تھا، اور آیت مبارکہ سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ شیطان لوگوں کو انسانی شکل میں گمراہ بھی کر لیتا ہے۔ جیسے اس موقع پر سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا اور کفار کو حوصلہ دیا اس نے۔ آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا گیا کہ شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ شیطان اس اقرار کے باوجود کافر رہا، اس لیے کہ اس نے خدا کا تو ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں مانا۔ اللہ کا ذکر کیا لیکن اس نے رسول اللہ کو نہیں مانا، تب بھی وہ کافر رہا۔ ایمان صرف خدا کو ماننے سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت نجات ہے، صرف خدا کا اقرار عذاب ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو کہا میں خدا سے ڈرتا ہوں، یہ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ خدا سے ڈرا کرتا تو نافرمانی کیوں کرتا؟ صرف خوف ایمان اور اطاعت کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی داؤ چلاتا ہے، کبھی وسوسے ڈال کر گمراہ کرتا ہے تو کبھی روپ بدل کر وہ حق سے ہٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان لعین کے جو وار ہیں ان سے بچائے رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو آیتیں، جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، رب تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری، آپ پر ایمان ہمیں تا دم حیات ہمارا قائم رہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورۃ الانفال کا 6واں رکوع اختتام کو پہنچتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔